العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 118 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر. وعلی اعتبار هذا المعنى قیل یدار الحکم علی تلک العلت. قال الامام القاضی ابو زید رحمہ اللہ: لو ان قوما يعدون التعفیف کرامة لا يحرم علیہم تعفیف الابوین. وكذلك قلنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي ولو فرضنا بيعا لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كان في سفينة تجري إلى الجامع لا يكره البيع. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ایک تو سابقہ مثال کی علت لغویہ کی وضاحت کی ہے اور پھر دلالت النص کی ایک دوسری مثال ذکر فرمائی ہے. وعلی اعتبار هذا المعنى، دلالت النص کے معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ دلالت النص کے حکم کا مدار وجوداً و عدماً اسی علت لغویہ پر ہوگا جو از روئے لغت سمجھی گئی ہے. اگر وہ پائی جاتی ہے تو حکم بھی پایا جائے گا، اور اگر وہ علت نہیں پائی جاتی ہے تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. اسی وجہ سے مشائخ احناف میں سے امام قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے اس جزئیے کو صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ اگر کچھ لوگ اف کہنے کو عزت اور کرامت سمجھتے ہو اور اف کا کلمہ ان کے ہاں ناگواری کا کلمہ نہ ہو تو والدین کے سامنے اف کا کلمہ ان کے لیے کہنا حرام نہ ہوگا، کیونکہ حرام ہونے کی علت اذیت تھی. جب اذیت والی علت نہیں پائی جاتی تو حرمت والا حکم بھی ثابت نہ ہوگا. وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ. عزیز طلبہ، دلالت النص کی یہ دوسری مثال ہے. صاحب کتاب نے اس آیت کو بھی اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور اس کی علت لغویہ کی وضاحت میں بھی اختصار سے کام لیا ہے، لیکن وہ علت لا یمنع العاقدین عن السعی الی الجمعہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آیت کریمہ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروختوں کو چھوڑ دو. جو آدمی عربی زبان کا سمجھنے والا ہے وہ آیت سننے سے سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فسعوا کے بعد وذروا البیع کا حکم اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ خرید و فروخت سے جمعہ کی صحیح اور تیاری میں خلل پڑتا ہے. اس لیے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہوگا. خرید و فروخت کے حرام ہونے کی علت جمعہ کی سعی میں خلل کا آنا ہے. خلل سعی الی الجمعہ والی علت جہاں پائی جائے وہاں اذان کے بعد خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر خلل سعی الی الجمعہ والی علت نہ پائی جائے تو اذان کے بعد خرید و فروخت مکروہ تحریمی بھی نہیں ہوگی. اسی کو صاحب کتاب نے اس مثال سے واضح فرمایا ہے کہ اگر ایسی خرید و فروخت فرض کرے جو بائع اور مشتری کو سعی الی الجمعہ سے روکتی نہ ہو تو وہ خرید و فروخت مکروہ تحریمی بھی نہ ہوگی. اس طرح کہ بائع اور مشتری جمعہ پڑھنے کے لیے کشتی یا بس یا موٹر سائیکل وغیرہ میں جا رہے ہیں اور اس بس میں جاتے جاتے، موٹر سائیکل پر جاتے جاتے کسی چیز کا سودا کر لیتے ہیں تو یہ خرید و فروخت مکروہ بھی نہیں ہوگی،
کیونکہ جمعہ کی سعی میں خلل والی علت نہیں پائی جاتی۔ عزیز طلبہ دیکھیے، اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وعلی اعتباری ھذا المعنی، دلالت النص کے اسی معنی کے اعتبار سے کہا گیا کہ حکم منصوص کا دار و مدار اسی علت پر ہوگا۔ نص کے حکم کا مدار اسی علت پر ہوگا۔ قال الامام، امام قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو ان قوما، اگر کچھ لوگ اف کہنے کو کرامت اور عزت سمجھتے ہو، شمار کرتے ہو، تو ان پر والدین کو اف کہنا حرام نہ ہوگا۔ اسی معنی کا یعنی دلالت النص کے اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا کہ نص کے حکم کا مدار اسی علت پر ہوگا۔ امام قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ یعدون التعفیف، اف کہنے کو کرامت اور عزت شمار کرتے ہو، تو ان کے لیے والدین کو اف کہنا حرام نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع میں کہا، ولو فرضنا بیعا، اگر ہم ایسی بیع فرض کر لے، مان لے، جو عاقدین کو سعی الی الجمعہ سے نہ روکتی ہو، یعنی دونوں کشتی میں ہو جو جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو، تو لا یکرہ البیع، بیع مکروہ نہیں ہوگی۔ وعلی اعتباری ھذا المعنی، اسی معنی یعنی دلالت النص کے اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا کہ نص کے حکم کا مدار اسی علت پر ہوگا۔ امام قاضی ابو زید دبوسی فرماتے ہیں اگر کوئی قوم اف کہنے کو عزت اور کرامت سمجھتی ہو، شمار کرتی ہو، تو ان کے لیے والدین کو اف کہنا حرام نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع میں کہا، اگر ہم ایسی بیع فرض کر لے جو عاقدین کو سعی الی الجمعہ سے نہ روکتی ہو، یعنی دونوں ایسی کشتی میں ہو جو جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو، تو بیع مکروہ نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، دلالت النص کے اسی معنی کے اعتبار کی وجہ سے کہ دلالت النص کا حکم قطعی ہوتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اسی علت پر ہی حکم دائر ہوگا، وجوداً بھی اور عدماً بھی، یعنی جہاں علت پائی جائیں گی وہاں حکم بھی پایا جائے گا، اور جہاں علت نہیں پائی جائیں گی وہاں حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اگرچہ صورت نص اس کی مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ مثال نمبر 1، اسی اصول پر کہ علت پر حکم دائر ہوگا وجوداً بھی اور عدماً بھی، امام قاضی ابو زید دبوسی فرماتے ہیں اگر کوئی قوم ایسی ہو جو والدین کو اف کہنا ایلام نہ سمجھتے ہو، تکلیف دینا نہ سمجھتے ہو بلکہ تکریم سمجھتے ہو، تو چونکہ علت ایلام تکلیف دینا نہیں پائی گئی، لہذا حرمت تعفیف کا حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اگرچہ صورت نص اس کے مخالف ہے۔ مثال نمبر 2، اسی اصول پر کہ علت پر حکم دائر ہوگا وجوداً بھی اور عدماً بھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے اول اذان ہو جائے تو بیع کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی طرف دوڑو، تو اول سیما سے ہی عالم باوضاع اللغہ یہ جان لیں گا کہ بیع کے ممنوع ہونے کی علت بیع کا سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ بننا ہے،
اب جہاں یہ علت پائی جائیں گی وہاں حکم دائر ہوگا، اور جہاں یہ علت نہیں پائی جائیں گی وہاں حکم بھی دائر نہیں ہوگا۔ لہذا پہلی اذان کے بعد کھیل کود یا دوسرے وہ اعمال بھی ممنوع ہوں گے جو سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اگر کوئی بے سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ نہ ہو تو وہ مکروہ بھی نہ ہوگی، جیسے کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو اور اس میں بیٹھے بیٹھے دو آدمی بے کر لے، چونکہ یہ بے سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ نہیں ہے لہذا یہ مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.